ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو اپنے شاگرد کے ساتھ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دن لکڑہارا اپنے شاگردوں کے ساتھ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اسے ایک شیر کے دھاڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ لکڑہارے نے جب غور سے سنا تو وہ کافی قریب سے ہی سنائی دے رہی تھیں۔ لکڑہارا اور اس کا شاگرد ڈر کر ایک درخت پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک اسی درخت پر بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر اپنے منہ میں ایک ہرن کو اٹھائے اس کے درخت کی طرف چلا آ رہا تھا۔ لکڑہارا اور اس کا شاگرد کافی گھبرا گئے اور چپ چاپ اس درخت پر بیٹھے رہے۔ اس شیر نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے شکار کو چیڑ پھاڑ کر اپنی بھوک مٹائی اور باقی بچے ہوئے شکار کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ شیر کے جانے کے بعد ایک لومڑی لنگڑاتی ہوئی وہاں آئی اور اس کے بچے ہوئے ہرن کا گوشت کھانے لگی۔ جب لومڑی نے خوب پیٹ بھر کر کھا لیا تو وہاں سے وہ بھی چلی گئی۔ لکڑہارا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مختلف جانور آئے، اس ہرن کا گوشت کھایا اور چلے گئے۔ یہاں تک کہ چیل، گدھ وغیرہ بھی اس ہرن کو کھاتے رہے اور جاتے رہے۔ جب شکار ختم ہو گیا اور اس کی ہڈیاں بھی باقی نہ رہیں تو لکڑہارا درخت سے نیچے اترا اور اپنے شاگرد سے کہنے لگا، میرا رب کتنا غفور و رحیم ہے۔ اس نے ایک شیر کی بدولت کتنے جانوروں کو گھر بیٹھے آسانی سے رزق مہیا کیا۔ میں تو پھر بھی اس کا بندہ ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، پھر میں رزق کے لیے، دولت کے لیے اتنی محنت کیوں کروں؟ آج کے بعد میں لکڑیاں کاٹنے کے بجائے گھر رہ کر ہی بس ذکر الہی کیا کروں گا۔ میرا رب میرے حصے کا رزق مجھے گھر میں بیٹھے بٹھائے پہنچا دیا کرے گا، جو بھی اس نے میری نصیب میں لکھ رکھا ہے۔ لکڑہارے نے جب لکڑیاں کاٹنے کو خیر بات کہہ دیا اور اپنے کمرے میں عبادت کرنا شروع کر دی تو اس کے شاگرد نے اپنے استاد کی کلہاڑی لکڑیاں کاٹنے کا سلسلہ سب کچھ جاری رکھا اور اگلے دن لکڑہارے کے شاگرد نے لکڑیاں کاٹی اور لکڑیاں جمع کر کے شہر لے گیا، جہاں اس کی لکڑیاں ایک بہت بڑے تاجر نے اچھے دام میں خرید لی اور آئندہ بھی اسے لکڑیاں لینے کا معاہدہ کر لیا، اور اس سے کہا کہ روزانہ لکڑیاں کاٹ کر میرے کارخانے بھجوا دیا کرے۔ لکڑہارے کے شاگرد نے اس مال سے کچھ رقم اپنے استاد کے لیے الگ کی اور کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اور کچھ جمع کی۔ جب وہ اپنے استاد کو اس کا حصہ دینے گیا تو اس کا استاد وہ رقم لے کر بہت خوش ہوا کہ دیکھا، میرے رب نے میرا رزق خود بخود میرے گھر میں بیٹھے بٹھائے مجھے بھیج دیا، اور رقم لے کر سجدے میں گر گیا۔ دیکھا، میرے رب نے میرا رزق خود بخود مجھے گھر بیٹھے بھیج دیا، اور رقم لے کے سجدے میں گر پڑا۔ اس کے شاگرد نے اپنے استاد سے وعدہ کیا کہ وہ روزانہ اس کے حصے کا مال اس کو دیا کرے گا۔ ایک دن لکڑہارے کا شاگرد اپنے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا، استاد محترم، آج میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں، کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ مائی یوٹیوب فیملی، آج کی ویڈیو کچھ چھوٹی تھی، ویڈیو ہو گئی ہے ختم اور ابھی سٹوری تھوڑی سی رہتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 آپ کو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سناؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا بھی آپ نے نہیں بھولنا۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔